السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً نصف تک پہنچ چکا ہے اور ما بقیہ نصف حصہ باقی ہے، اللہ پاک ہم تمام کو اس کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائیں۔ جیسے کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ رمضان کا مہینہ اور اس میں روزے کی عبادت، تو رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں، روزہ تو اس کا مرکزی مضمون ہے، رمضان کا اس کی مرکزی عبادت ہے، لیکن رمضان در حقیقت ایک لاحیہ عمل کا نام ہے، ایک پروگرام کا نام ہے کہ اس رمضان کو ایک مستقل لاحیہ عمل کے ساتھ اور ایک پروگرام کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس مہینے میں مختلف عبادتوں کو جمع فرمایا، اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ یہ مواسم الخیرات، یعنی مختلف بھلائی کا یہ مہینہ اور موسم ہے، بہت ساری بھلائی اس مہینے میں یکجا اور جمع ہوتی ہے، جیسے کہ خود روزہ ہے، نوافل کا خاص اہتمام ہے، تراویح کی نماز کا اضافہ کیا گیا ایک خاص اہتمام ہے، وتر کی نماز جو ہم سال بھر علیحدہ پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں مخصوص وتر کی نماز کو جماعت کی شکل دی گئی، اور جماعت کی شکل میں ہم وتر کی نماز ادا کرتے ہیں، سحری ہوتی ہے، افطار ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے قیام اللیل کا عمل ہوتا ہے۔ بعض حضرات قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو مختلف خیرات اور مختلف بھلائیاں اور مختلف نیکی کے کام اس مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے رمضان کی پہچان صرف روزے سے ہے، ایسی بات نہیں ہے، جیسے کہ شروع میں کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے 30 دن کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، 3 عشروں میں تقسیم فرمایا ہے، کہ پہلے عشرے کی فضیلت یہ بتلائی گئی اور اس کی اہمیت یہ بتلائی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا عشرہ ہوتا ہے، کہ اس 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کو خوب مانگا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، یعنی اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو خوب مانگا جائے، اور رحمت اور مغفرت کا خلاصہ، تیسرا عشرہ جو در حقیقت رحمت اور مغفرت کا خلاصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات، جہنم سے خلاصی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس تیسرے عشرے میں کثرت سے ہمیں جہنم سے خلاصی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا دے۔ تو جہنم سے بچنا یہ تو اللہ کی رحمت اور مغفرت ہی کے نتیجے میں ہو، جو شروع کے جو 2 عشرے رکھے گئے کہ جہنم سے وہی انسان بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہے،
جہنم سے وہی انسان بچ سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ جو 3 عشرے ہیں، ان 3 عشروں میں سب سے مقدم عشرہ، یا کہہ لیجئے گا کہ تینوں عشرے کا سردار، جیسے رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا گیا ہے، سید الشہور کا اسے لقب حاصل ہے، تو اسی طریقے سے ان 3 عشروں میں سب سے مقدم عشرہ اور سب سے فضیلت والا جو عشرہ ہے وہ تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ ہے، کہ اس آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فضیلت بخشی، اور اس میں مزید 2 عشرے تک جو عبادتیں انجام دی جا رہی تھی، 2 عشرے تک جو عبادتیں انجام دی جا رہی تھی، اب اس سے زائد اس تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے عبادتیں نصیب فرمائی۔ ایک تو بنیادی طور پر تیسرے عشرے کی جو عبادت ہے وہ ہے اعتکاف۔ وہ کیا ہے؟ اعتکاف۔ اسی طریقے سے اس تیسرے عشرے کی ایک خاص خصوصیت شب قدر کی تلاش، جس کے نام پر اللہ نے مستقل قرآن میں سورت کو نازل فرمایا۔ تو یہ مزید ایک طریقے سے تیسرے عشرے کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تاکید ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی لمحہ ہمیں یوں ہی غفلت میں گزارنا نہیں چاہیے۔ اور اس تیسرے عشرے میں جو شریعت نے اعتکاف کے مسنون عمل کو رکھا ہے، اس اعتکاف کی روحانیت، اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ پچھلی امتوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کر رکھا تھا، حالانکہ اسلام میں انہیں بھی رہبانیت کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کی شریعت میں کچھ لوگوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کر دیا۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ ترک دنیا کو ترک کرنا، رشتہ داری کو ترک کرنا، اور کسی جنگل میں جا کر یا کسی پہاڑ میں جا کر اپنے آپ کو الگ تھلگ پوری دنیا سے کر لینا، تو اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ ایسی رہبانیت جس کو انہوں نے خود اپنے طور پہ اپنے اوپر لازم کر لیا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی سو کر لی، لیکن فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اس رہبانیت کا جو حق تھا انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا۔ یا تو اس سے گمراہ ہو گئے، یا تو بعض وہ ہے جو نیکی کی تمنا رکھتے ہوئے رہبانیت کو اختیار کیا تو ہم نے ان کو نیکی دی، لیکن دین اسلام میں سرے سے رہبانیت کی نفی کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ تصور نہ کیجئے گا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دوں اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر میں بس اللہ اللہ کرتے رہوں تو اس میں مجھے زیادہ ثواب ہے، نہیں، بلکہ آپ تو گناہگار بن جاؤ۔ آپ کے ذمے اور آپ کے تئیں جو دوسروں کے حقوق آپ پر لازم تھے، آپ نے ان حقوق سے اپنے آپ کو چرایا ہے، اپنے آپ کو بھگایا ہے۔ اللہ کی نظر میں اور اللہ کی نگاہ میں آپ در حقیقت مجرم قرار دیے جاؤ۔ اس لیے اس دین اسلام کی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرنے والا بن جائے، دنیا کو بھی حاصل کرے اور دین کو بھی حاصل کرے، اور ایک بیلنس اور ایک اعتدال رکھے۔ اسلام چونکہ اعتدال آنا مذہب ہے اور اعتدال کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے، اس لیے اس اعتدال کا اسے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان پورے مشاغل میں جب مشغول ہوتا ہے، بیوی بچوں میں، گھر بار میں اور دنیاوی کام کاج میں، تو اس کے اوپر ایک قسم کی غفلت چھا جاتی ہے۔ وہ غفلت اسے در حقیقت اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر اور اللہ کے قرب سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے قرب سے کیا کرتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ لہذا کوئی ایک ایسی تنہائی بھی چاہیے جس تنہائی میں وہ خود اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا طریقہ اختیار کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، اعتکاف تو در حقیقت ہمیں روزانہ کرنا ہے،
تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنے آپ میں تنہائی اختیار کرنی ہے۔ حدیث میں ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، جو اپنے آپ کا کیا کرے؟ محاسبہ، کہ میں نے آج دن بھر میں کتنے گناہ کیے، کتنی نافرمانی کی، اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے۔ یہ بھی ایک دن بھر کا تھوڑا سا اعتکاف جو اپنے بستر پر بیٹھ کر ہو سکتا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ، یہ تو شریعت کا بنیادی مقصود ہے، بنیادی مقصود ہے۔ اسی لیے تنہائی اور گوشہ نشینی اگرچہ پوری زندگی بھر کو اختیار نہیں کرنی ہے، لیکن کبھی کبھار کی تنہائی اور گوشہ نشینی ایسا اثر چھوڑ جاتی ہے اور ایسا رنگ پیدا کرتی ہے جو زندگی بھر عبادتوں سے وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی۔ رمضان کے جو روزے دیے گئے، ایک پریکٹس کہ بھئی 11 مہینے پر اس ایک مہینے کا اثر پڑ جائے، جیسے کہ روزے کے مقصد کو پیش کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے 10 دن کا جو اعتکاف مشروع قرار دیا گیا کہ آپ اس آخری عشرے کا اعتکاف کرو، اس اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کنارہ کش ہو جاؤ، بیوی بچوں سے، دیگر علائق سے اور دیگر تعلقات سے اپنے آپ کو کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے گھر میں تم آ جاؤ۔ کسی سے تمہارا بظاہر سے تعلق نہ، اب بس تم اور تمہارا رب، اب تیسرا درمیان میں کوئی نہ آئے، اور اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ ہر عبادت کا ایک اپنا اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ شریعت میں جو عبادتیں دی گئی ہے وہ یوں ہی الٹپ نہیں دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا۔ تو یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے، جو در حقیقت گوشہ نشینی اور تنہائی کی ایک شکل ہوتی ہے کہ اس تنہائی کے ذریعے سے بندہ پریکٹس کرے، مشق کرے، اتنی مشق کرے کہ اس کا اور اللہ کا تعلق انتہائی قریب ہو جائے، اس کا اور اللہ کا تعلق انتہائی قریب ہو جائے، چونکہ گوشہ نشینی کا یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور جب ان 10 دنوں میں یہ اتنی محنت کر لے گا کہ بس اللہ کو یاد کر کے اللہ سے قریب ہو جائے گا، تو پھر اب ان 10 دنوں کے بعد کی جب وہ زندگی گزارے گا، جو زندگی اس کی جلوت والی ہوگی، لوگوں کے درمیان والی ہوگی، مشاغل والی ہوگی، بیوی بچوں والی ہوگی، کاروبار والی ہوگی، مگر اس کاروبار کا، اس جلوت کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان یہ چیزیں درمیان میں حائل نہیں، چونکہ وہ خلوت میں اس کی پریکٹس کر چکا ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے اس انداز سے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، ایسے نیک بندے بعض اللہ کے ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی تجارت، بزنس، بازار، خرید و فروخت، مارکیٹ سسٹم اور دنیا کی چہل پہل اور دنیا کی بھاگ دوڑ، بیوی بچوں کا ٹینشن، ساری چیزیں یہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، یعنی یہ چیزیں اللہ اور اس کے درمیان میں نہیں آتی۔ تو انسان کی یہ کیفیت کب پیدا ہوگی کہ اجتماعیت میں رہ کر بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو اور اللہ کے قرب سے دور نہ ہو؟ یہ اس وقت ہوگی جب کہ وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرے، ایسی مشق اور پریکٹس کرے جو پریکٹس در حقیقت گوشہ نشینی کے ذریعے سے اور تنہائی کے ذریعے سے اس کے اندر وہ صفت پیدا کرنے والی ہو جائے۔ تو یہ بڑا پیارا عمل ہے اعتکاف کا، ہمیں اسے سمجھنا ہے، اسے گوانا نہیں ہے، اس کی حقیقت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ ابھی چند دنوں میں جو تیسرا عشرہ آنے والا ہے، ہم اپنی مشاغل کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے نام پر اعتکاف کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نام پر کیا ہے بھائی؟ اعتکاف کرنے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف وہ کرے جسے کوئی کام نہ ہو، اعتکاف وہ کرے جسے کوئی کام نہ ہو وہ اعتکاف کرے، نہیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا کچھ کم تھی ذمہ داری؟ آپ سے بڑھ کر کس کی ذمہ داری ہو سکتی؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا یہ شوق اور یہ شغف تھا کہ بخاری و مسلم کی ایک روایت تو یہ بتلاتی ہے کہ ایک موقع پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، تیسرے نہیں، کون سے عشرے کا؟ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے بعد دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اللہ دوسرے عشرے کا بھی کیا کیا؟ اعتکاف کیا، اور دوسرے عشرے کے اعتکاف میں اپنے سر مبارک کو پردے سے باہر اور چادر سے باہر نکال کر، جو آپ کے لیے اعتکاف کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی، چادر مبارک سے باہر سر نکال کر کہا کہ میں نے پہلا عشرے کا بھی اعتکاف کیا، میں نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو آخری عشرے میں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو آخری عشرے میں رکھ دیا ہے، اس لیے اب میں تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کروں گا۔ یعنی گویا کیا ہو گیا؟ پورا رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گزر گیا، اعتکاف۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی، خالی تھے، آپ کے لیے کوئی مشن نہیں تھا، اس وجہ سے اعتکاف کرتے بیٹھتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ اعتکاف یہ مشاغل میں کیے جانے والی چیز ہے، ہم اپنی مشاغل کو آگے پیچھے کریں، اور خصوصاً میں یہ التجا کروں گا ان نوجوانان سے کہ نوجوان حضرات اس سلسلے میں آگے بڑھے اور 10 دن کا مکمل اعتکاف کریں۔ مکمل اعتکاف کرنے کا مطلب کہ جانے آنے کی فضا نہ بنائیں، بلکہ جب چاند نظر آ جاوے شوال کا تو اس وقت وہ جانے والے بن جائے، یہ اصل اعتکاف کا طریقہ ہے۔ ایسے افراد کثیر تعداد میں مسجد میں جمع ہونے چاہیے اور کثرت سے اعتکاف کرنے والے ہونے چاہیے، اس کے مستقل فضائل ہے اور نہ جانے اس کے کتنے نکات ہے، اس کو پیش بہرحال نہیں کیا جا سکتا کہ خاص یہ 10 دنوں کا اعتکاف کرنے والے ہوں، اور جس کو اگر میسر نہ ہو تو وہ توڑ کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ سنت اعتکاف کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا جو 10 دن کا متعین ہے، جو 10 دن کا کیا ہے بھائی؟ متعین، اور جو مشروع اور مستحب اعتکاف۔ ایک بنیادی چیز اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اعتکاف کا تعلق چونکہ مسجد سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے گھر کا احترام اتنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعتکاف کی وجہ سے اللہ کے گھر کی بے احترامی آ جائے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کنارہ لوگوں سے کٹ کر اپنے آپ کو الگ کرنا۔ پردے کیوں باندھتے ہیں؟ سوچنے کی بات، دکھلاوے کے لیے پردے باندھے جاتے ہیں، کوئی نام و نمود مقصود ہوتا ہے، مقصد اشارہ یہ پردہ ہمیں ایک میسج اور ایک پیغام یہ دیتا ہے کہ نہیں، یہاں رہنے والے جو افراد ہیں ان سب سے کٹ کر ان کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے، وہ اپنی اوقات کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اس معنی کر اسی مقصد پر ہمیں اترنا چاہیے۔ اور یہ کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ پھر وہ گپ بازی اور بات چیت گفتگو کثیر سے مسجد میں بیٹھ کر، وہ اعتکاف کرنے والے جو پرماننٹ 10 دن کے ہوتے ہیں اور وہ اعتکاف کرنے والے جو تھوڑا تھوڑا کرنے کے لیے آتے ہیں، دونوں مل جاتے ہیں اور پھر لمبی چوڑی گفتگو اور بحث و مباحثہ ہوتے رہتا ہے، اعتکاف کی روحانیت اور اعتکاف کی حقیقت ختم ہوتے چلی جاتی ہے، اور پھر مسجد میں بیٹھ کر کسی طریقے سے موبائل کا استعمال کرنا اور موبائل کے ذریعے سے اپنے اوقات کو ضائع کرنا، جو باہر طریقہ تھا وہی مسجد میں بھی وہی طریقہ ہو، تو میں تو شاید یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو مسجد کی بہت بڑی احترام ہے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے بات چیت کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے اپنے اعتکاف کو ضائع نہ کریں۔ اور میں خصوصاً تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک پیغام ہے، اللہ سب تک یہ بات پہنچا دے، تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو خاص اعتکاف کرنے والے ہیں ان سے زیادہ تعلقات اور تال میل بھی نہ رکھا، ان کے سامنے زیادہ آیا بھی نہ جائے، ورنہ ہم اس میں گویا کہ سبب والے ہوں گے، ان کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے روکنے والے بن جائیں۔ ان کو ان کا عمل کرنے دیں، ان کے 10 دن تک ان سے کوئی بظاہر اتنا خاص تعلق نہ رکھے، جو ضروریات کی باتیں یا چیزیں وہ ایک علیحدہ، تب جا کر یہ اعتکاف کی روحانیت اور اعتکاف کا مقصد انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو۔ اس لیے کہ یہ اعتکاف کرنے والا اگر قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تبھی وہ عبادت میں، ایسا نہیں وہ مخصوص مسجد کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ سو رہا ہے، کھا پی رہا ہے نا، خاموش ہے،
تو اس کا خاموش رہنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا پینا بھی گویا کہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور جیسے کہ حدیث سے یہ قرائن اور یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے اور عورتوں نے بھی اعتکاف کرنا چاہیے، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں مخصوص جگہ کو وہ متعین کر لے، کسی کمرے کو یا کسی مخصوص جگہ کو، اور وہ وہاں بیٹھ کر جتنا کر سکتی ہے اعتکاف، عورتوں نے بھی اعتکاف کرنا چاہیے، جیسے کہ احادیث سے مستقل اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔